اس سے پہلے ہفتے کے درس میں قرآن مجید کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم قرآن مجید کے سب سے بڑے سورہ کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس جیسی جتنی بھی سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے اور پڑھا کرتے تھے۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ البقرہ او من قرأ آخر آیت سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے یا پھر سورہ بقرہ کے آخری جو دو آیتیں اس کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرح کی پریشانیوں سے اور اسی طریقے سے مسائل سے، جادو سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادت مبارکہ اگر ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر روز رات میں جب آپ بستر پر جاتے سونے کے لیے تو آپ سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک آپ اس کی ہمیشہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل اور داخل تھے۔ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کے ابتدا اور آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر ہم نے کبھی ترجمے کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا ہوگا، صرف ایسے عربک ٹیکسٹ نہیں، ترجمے کے ساتھ اگر ہم نے پڑھا ہوگا تو ہم کو پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا آپ کے دور میں یہ تینوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ان تینوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان 3 لوگوں میں پہلا ایمان والا شخص، جو ایمان والے ہیں اللہ اور رسول پر، کتابوں پر، آسمانی جو کتابیں ہیں اس پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والے، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ پر، رسول پر، کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ منافقین کی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر سب سے زیادہ کیا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
اولئک هم المفلحون، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا دو تین آیتوں میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد تقریباً ایک صفحہ تک اس تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے جسے ہم اور آپ منافق کے نام سے جانتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ اور مسلمانوں کو اس دور سے آج تک نقصان پہنچا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں، یہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں، نبی کے نبوت اور رسالت کو ماننے والے نہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے نہیں۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا گھر بار بچانے کے لیے اللہ کے کلمے کا جھوٹا اقرار کیا، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا چند آیتوں میں، کافروں کا تذکرہ کیا چند آیتوں میں، لیکن منافقین کی جب بات آئی تو اللہ نے پورے تقریباً ایک صفحہ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایسے ایسے ان کے اعمال اور ان کے حرکات و سکنات ہوتے ہیں، اور یہ ایمان والے اور منافقین جو ہیں وہ اللہ رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سورہ بقرہ میں بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایمان والوں کا، تو ایمان والوں کی کچھ علامتیں اور کچھ خوبیاں اللہ نے بتائی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان وراثت میں دے دیا ہے، ہمیں ایمان کی اور اسلام کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی۔ آج ہم ایمان ہے، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام احمد ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے، وہ ایمان آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور اللہ نے ذکر کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر غائبانہ طور پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ پر آپ دوسرے مذہب میں دیکھیے، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک خدا ہے، اور اس کی ایک تصویر ہے، ایک آئیڈل ہے، ایک مجسمہ ہے، ایک صورت ہے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی اسٹیچو، ایسا کوئی آئیڈل، ایسا کوئی مجسمہ، ایسی کوئی شکل و صورت والی چیز نہیں موجود ہے۔ ہم غائبانہ طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے جو اسلام ہمیں وراثت میں دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں؟ ایک جوان جب اپنے گھر سے باہر دہلیز کے باہر قدم نکالتا ہے اور اسکول، یونیورسٹیز یا پھر اور کوئی دوستوں کے ساتھ ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہ اس کے والدین ہوتے ہیں، نہ رشتے دار ہوتے ہیں، نہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہوتا ہے، اور نوجوان دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے اور اللہ کے دین کی شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس وقت ہمارا ایمان جو ہے صحابہ اکرام کی طرح کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ اکرام تنہائی میں بھی رہ کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، وہ بازار میں ہوتے، وہ گھر میں ہوتے، وہ سڑکوں پر ہوتے، وہ شاپنگ مال میں ہوتے، وہ ریسٹورنٹ میں ہوتے، وہ ہوٹل میں ہوتے، ہر جگہ اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پایا جاتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا اور سننے والا، وَهُوَ السَّمِيعُ
بصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہمیں نہ دیکھے، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جب ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ذات ایسی جو عرش پر مستوی ہے، وہ ذات ہمیشہ واچ رکھے ہوئے ہمارے لیے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، حقیقت میں ایمان وہی ہے کہ کوئی موجود نہ ہو، تنہائی ہو، برائی کا سارا ساز و سامان ہو، کسی کی نگاہ نہ جاتی ہو، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور ہمارے قدم اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، حقیقت میں ایمان والا وہی۔ کبھی ہم نے اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی، اپنے ایمان کو کھنالنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی کہ ایسا اس لیول کا، اس اسٹیٹس والا ایمان ہمارے دلوں کے اندر؟ اس دور میں تو صحابہ اکرام اور صحابیات دونوں چل کر کے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے گناہ ہو گیا، آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے بعد جا کر کے لوگوں کے سامنے، یہاں تو ہم اپنا گناہ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتے رہتے، لیکن صحابہ اکرام نے جو ایمان قبول کیا تھا، ایکسپٹ کیا تھا، اور انہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا اللہ حیثما کنتم، سنو تم جہاں کہیں بھی رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، تنہائی میں رہنا، دن کے اجالے میں رہنا، رات کی تاریکی میں رہنا، دوست و احباب کے ساتھ رہنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یا باہر والوں کے ساتھ رہنا، اتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر۔ جب یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا اور وہ ایمان کا لیول ہمارا اس درجے کا ہوگا تو ہمارے قدم گناہوں کی طرف جانے سے رکیں گے، کیونکہ ہمارے کانشیس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر کیا قرآن میں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو، تصورات کو، امیجنیشنز کو، سب کو جاننے والا اور سمجھنے والا اور سننے والا، جس کا ہم وربلی اظہار نہیں کرتے، بول کر کے نہیں بتاتے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے کانشیس میں، سب کانشیس میں گھومتا رہتا ہے الفاظ کی شکل میں، وہ عرش والا ہمارے ان ساری باتوں کا علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ کیسے ہم بچ سکتے ہیں گناہوں سے؟ جب ایسا ایمان ہماری زندگی کے اندر آئے گا، ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، آج دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا ہو، کاش ہم نے اپنی بچیوں کو صحابیات کے واقعات سکھائے ہوتے، کاش ہم نے اپنی بچیوں کو امہات المومنین رضی اللہ علیہن کے واقعات بتائے ہوتے کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والیاں ہوتی تھی، کتنا وہ شریعت کی پابند ہوتی تھی اور کتنا اپنے دامن کو برائیوں سے بچانے والی۔ تو واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایلیگیشنز لگایا تھا ایڈلٹری کا اور زنا۔ پاک دامن بیوی، وہ پاک دامن عورت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی یہ سردار ہوں گی، اس پر ایلیگیشن لگایا گیا زنا کا اور ایڈلٹری کا۔ زاروں قطار روتی، دن بھر روتی رہتی، اللہ کے نبی سے بات نہیں کرتی، اللہ کے نبی سے اجازت طلب کیا کہ مجھ کو میرے والد کے گھر بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ سوچئے کتنا گناہوں سے وہ بچنے والی، صرف الزام لگا ثابت نہیں ہوا، اور زاروں قطار دن بھر روتی، کھانا نہیں کھاتی، کسی سے بات نہیں کرتی، جب اپنے والدین کے گھر گئی تو ایک کمرے میں بیٹھ کر کے روتی رہتی تھی۔
اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے پاک دامنی کی آیت نازل ہوئی اور منافقین کی سازش کا پردہ اور نقاب اٹھ گیا، تب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا نہیں کیا، کہا کہ محمد کے رب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی اور عزت و عفت کو بچایا، اور میری گواہی خود قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اگر ہماری گھر کی بچیاں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے واقعات کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں، ان کی بایوگرافی اور سیرت کو اپنی زندگی میں بسائیں، تو قسم اللہ کی ہماری بچیاں دوسروں کے گھروں میں ایسی بے عزتی کی زندگی، بے غیرتی کی زندگی۔ اور حال کیا ہو رہا ہے، 2 سال 4 سال شادی گزرنے کے بعد ہم سب لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ کیا انجام کر رہے ہیں، ان کا کیا حال کر رہے ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ہماری۔ ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا، ہم نے انہیں ایمان والا نہیں بنایا، ہم نے انہیں امہات المومنین کے زندگی کے واقعات نہیں بتائے۔ اگر ہم نے بتائے ہوتے، جیسے صحابہ اکرام صحابیات اپنے بچوں کو انبیاء علیہ السلام کے اور قرآن کے قصوں کے واقعات بتاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ آج ہم موبائل دے کر کے ان کو کارٹونز دکھاتے ہیں، آج ہم موبائل دے کر کے ان کو انگلش رائمز سناتے ہیں، آج ہم موبائل دے کر کے ان کو اور دوسری چیزیں ریلز وغیرہ۔ آج بچے ریلز بھی چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، آپ ان کو کھانا نہ دیں وہ رہ لیتے، لیکن موبائل اگر ان کے ہاتھ سے آپ نے چھین لیا، پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، وہ تربیت کی، وہ اصلاح کی، وہ دین سکھانے کی جو صحابہ اکرام سکھایا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے، اور صحابیات اپنے بچے اور بچیوں کو سکھایا کرتے۔ آج اس کی ہمارے زندگی کے اندر بہت زیادہ کمی۔ ابھی سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے فوٹو وائرل ہو رہا ہے، 4 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسکارف لگائی ہوئی ہے، نقاب پہنی ہوئی ہے، 4 بچے ادھر لڑکے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کے چاروں غیر مسلم، مسلم نہیں، غیر مسلم بچے۔ اب چاروں کی چاروں بچیاں جوان ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور کوئی کالج میں ہیں، کوئی یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن وہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے آزادانہ طور پر، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا مسلمانوں کو، اللہ نے حکم دیا نبی کو، اور نبی نے عام مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ تربیت کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیجیے پردہ کرنے کا، کل ازواجک وبناتک، بیویوں کے بعد اپنی بیٹیوں کو پردہ کا حکم دیجیے اور ان کو پردہ کرنا سکھائیے، ونساء المؤمنین، تیسرے نمبر پر عام مسلمان عورتوں کو حکم دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کریں، گھر سے جب باہر قدم نکالیں تو پردہ کر لیں۔ اور ہماری اسلامی بیٹیوں اور ہماری اسلامی بہنوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہیں، کالج کے ریسٹرکشن میں گئی، یونیورسٹی میں داخل ہوئی یا باہر نکلی اپنے علاقے سے، پردہ ان کا ختم، اسکارف نکال کر کے بیگ میں ڈالتے، اور پھر آزادانہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، چچا نہیں دیکھ رہے، کیا اللہ رب العالمین بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ رب العالمین بھی نہیں سن رہا؟ کیا اللہ رب العالمین کی نگاہ ان کے گناہوں پر، ان کی برائیوں پر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، علم رکھنے والا، ایک لمحے کے لیے کوئی چیز وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر درخت سے سوکھ کر کے ایک پتا گرتا ہے، درخت سے سوکھ کر کے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر کے ادھر سے ادھر لے کر کے بہا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، اس پتے کا گرنے کا علم ہی ہمارے پروردگار کو ہوتا ہے، اور ہم دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اجنبیوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، یا پھر ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، یا ریسٹورینٹ میں کھانے کھا رہے ہیں، یا پھر ہم کمروں میں جا کر کے منہ کالا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھ رہا؟
کوئی نہ دیکھے، وہ پروردگار تو دیکھنے والا، وہ پروردگار تو سننے والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری گھر کی عورتوں کے دلوں میں وہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور ایمان کا وہ جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام کے دلوں میں پایا جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیبانہ طور پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ صرف مسجد میں رہیں گے تب اللہ سے ڈر، صرف بازار میں رہیں گے تب اللہ سے ڈر، لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوں گی تب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، بلکہ جب تنہائی میں ہوں گے تو زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ رات میں بستر پر سوتے اور لیٹتے ہیں، اکیلا سیپریٹ کمرہ ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہم کچھ بھی کہیں بھی جا کر کے دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، یا بڑی بہن نہیں پوچھ رہی ہے، تو ہمارا پروردگار اس کا حساب لینے والا نہیں؟ کیا ہمارا پروردگار اس گناہ پر پکڑ اور مواخذہ کرنے والا نہیں؟ جو اللہ فرعون کو ان کے لشکروں کے ساتھ پانی میں غرق کر سکتا ہے، جو نمرود کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک و برباد کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کفار کو ان کی اوقات دکھا سکتا ہے، کہ اللہ رب العالمین وہ ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت اور پکڑ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ پروردگار ہمارے گناہوں پر ہماری زندگی کو ہم سے چھین نہیں سکتا؟ اللہ جب چاہے گا قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہ پر ہمارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ تو ہم غور و فکر کر کے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ صرف اس کا ریسیٹیشن اور عربک ٹیکسٹ پڑھ لینا، اس میں تو ثواب کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے گا، لیکن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ صرف ایمان کہنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ ایمان جو صحابہ اکرام نے قبول کیا تھا اور صحابیات نے اس کو مانا تھا، ویسا ایمانی جذبہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے گھر کی عورتوں کے دلوں میں، ہم اپنے دلوں میں اور اپنے گھر کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، کہ جب ہم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، ہماری نگاہ، ہمارا زبان، ہمارا دل ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو، تب جا کر کے ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اگر ایسا ایمان ہے تو اللہ کے یہاں ہمارا ایمان مبارک، اللہ رب العالمین اس ایمان کا بدلہ جنت الفردوس سے دے گا، اس ایمان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر ہمارا ایمان اس لیول کا ہے تو اللہ آخرت میں ہمارے گناہوں کو اور ہمارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر کے جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہمیں داخل کرے گا۔ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ پڑھیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین قرآن حکیم کو سمجھ کر کے پڑھنے والا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، ایمان صحابہ اکرام کی طرح، صحابیات کی طرح قبول کرنے والا بنا دے، جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر ہو، گناہوں سے بچنے والا بنا کر کے رکھ، نبی کے طریقے اور شریعت پر چلنے والا بنا کر کے رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام اور صحیح عقیدے پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔